آج ایک منفرد کہانی۔ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق، ادیب، نثر نگار اور نعت کو شاعر فردوسی اسلام ابو نصر حفیظ جالندھری کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کا بے مثال کارنامہ تاریخ اسلام کو نظم کرنے کا ہے، جو شاہنامہ اسلام کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے بھی بے شمار نظمیں اور گیت لکھے اور نظم و نثر میں کئی کتابیں تنصیف کی۔ اپنی کتاب نثرانے میں انہوں نے اپنی زندگی کا حیرت انگیز واقعہ تحریر فرمایا تھا، جو کہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ حفیظ جالندھری صاحب لکھتے ہیں، میری عمر 12 سال تھی۔ مجھے اکثر نعت خوانی کے محفلوں میں بلایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں شعر و شاعری کے مرض نے بھی مجھے آ لیا تھا، اس لیے اسکول سے بھاگنے اور گھر سے اکثر غیر حاضر رہنے کی علت بھی پڑ چکی تھی، جس کو میری زندگی کی ذلت تصور کیا جاتا گھرانے کے لیے لازمی تھا۔ میری منگنی لاہور میں میرے رشتے کی ایک خالہ کی بیٹی سے ہو چکی تھی۔ میرے خالوں نے جب میری آوارگی کی داستان سنی تو سیر و تفریح کے بہانے محترم نے جالندھر سے مجھے ساتھ لیا اور محض سیر و تفریح کا سبز باغ دکھا کر شہر گجرات کے قریب قصبہ جلال پور جٹا میں پہنچ گئے۔ اصل سبب مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ہونے والے خسر اور فی الحال خالو میرے متعلق اپنے دینی مرشد سے تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ آیا وہ بزرگ ان کی بیٹی کی شادی مجھ جیسے آوارہ سے کر دینے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ ان کے قول کے مطابق میں تو اس وقت اپنے خالو کا چہیتا نعت خوان تھا۔ مجھے پیش کیا گیا۔ یہ پر انوار پیر و مرشد ایک کون سال بزرگ تھے۔ ان کے ارد گرد معتب بیٹھے ہوئے دوسرے شرفاء سے پہلے ہی دن میں نے نعت سنا کر واہ واہ سبحان اللہ جیسے تحسین آمیز کلمات سنے۔ بعد ازاں یہاں کھانے پینے کے لیے بہتر سے بہتر جو کچھ دسترخوان پر ہوتا، ایک خاص الخاص صوفی نما کار فرما میرے سامنے چنتا۔ ارد گرد کی سیر و تفریح کا انتظام تھا اور ہر روز نماز عشاء کے بعد میلاد کی بزم اور نعت خوانی کا اہتمام ہوتا۔ گرمی کا موسم تھا، پنکھا جھلنے والے موجود تھے۔ 2 مہینے اسی جگہ گزرے۔ اس سال ساون سوکھا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ بارش کے لیے میدانوں میں جا کر نماز استسقاء ادا کرتے، بچے بوڑھے جوان مرد و زن دعا کرتے، لیکن بارش تو کیا کوئی معمولی بدلی بھی نمودار نہ ہوتی۔ یہ ہے پس منظر اس واقعے کا جسے میں عجوبہ کہتا ہوں، جسے بیان کر دینے کے لیے نہ جانے کیوں میں مجبور ہو گیا ہوں۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ وہ محترم بزرگ کون تھے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا خاندان آج بھی جلال پور جٹا میں موجود ہوگا۔ ان بزرگ کا نام حضرت قاضی عبدالحکیم تھا۔ 80-85 برس کی عمر تھی۔ دور دور سے لوگ ان سے دینی اور دنیاوی استفادے کے غرض سے آتے۔ یہ استفادہ دینی کم دنیاوی زیادہ ہوتا۔ آنے والے اور 2-3 دن بعد چلے جانے والے گویا ایک تسلسل امواج تھا۔ کثرت سوداگروں اور تجارت پیشہ لوگوں کی تھی۔ یہ پیر پرست لوگ پھلوں اور مٹھائیوں کے ٹوکرے بھر کر لاتے، ادیب سے عرض و معروض کرتے اور دیکھتے کہ پھل قصبے کی مساجد میں تعلیم پانے والے بچوں میں فوراً تقسیم ہو جاتے۔ یہ حضرات جب واپس جانے کی اجازت چاہتے تو ان کے لیے دعا کرنے والے پیر و مرشد یعنی حضرت قاضی صاحب جلال پور جٹا کے بنے ہوئے دودھ سے بطور ہدیہ دے کر رخصت فرماتے۔ چونکہ میری نعت خوانی کے سبب حضرت مجھے بسا اوقات اپنے مصلے کے بہت قریب بٹھائے رکھتے۔ ایک دن ان کے کسی خاص نیاز مند کے استفسار پر میں نے حضرت کا جواب سنا کہ بھائی یہ لوگ تاجر ہیں، دور سے آتے ہیں، واپس جاتے ہیں تو دنیاوی مفاد سے بھی تولتے ہیں، حساب کرتے ہیں، تو یہاں آنے جانے اور اپنی کمائی گنوانے کے مقابلے میں تجھ سے ان کو زیادہ وزنی نظر آتے ہیں۔ میری طرف دیکھ کر حضرت نے کہا، برخودار تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی سے مجھے خوش کرتے ہو۔ تمہارے لیے بس میرے پاس دعا ہے۔ انشاءاللہ تم دیکھو گے، آج تو تم دوسروں کی لکھی ہوئی نعتیں سناتے ہو، لیکن ایک دن تمہاری لکھی نعتیں لوگ دوسروں کو سنایا کریں گے۔ اس وقت مجھے بھلا کیا معلوم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ محب صادق میری زندگی کا مقصود بیان کر رہے ہیں۔
بہرحال یہ صورت ان کی کرامتوں میں سے ایک عام سی بات ہے۔ جس عجوبے کی اظہار نے مجھ سے آج قلم اٹھوایا وہ کرامتوں کی تاریخ میں شاید بے نظیر نظر آئے۔ ایک دن قاضی صاحب کے پاس میں اور ان کے بہت